اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں موسلا دھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال نظر آئی، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں موسلا دھار بارش اور سیلاب سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ اہم رابطہ سڑکیں بند ہو گئی، کئی گاڑیاں بہہ گئی، جبکہ شہری گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلا دھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوئی، جس سے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا۔ سیلاب اور پیر سے ہونے والی تیز ہواؤں سے، بارشوں سے المدینہ صوبے شدید متاثر ہوئے۔ شدید سیلاب کے نتیجے میں گاڑیاں ڈوب گئی، انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچا، جس کے بعد ہنگامی طور پر اقدامات کیے گئے۔ سعودی ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے وارننگ جاری کرتے ہوئے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ چلیے، یہ ایک خبر ہے، لیکن اس خبر کے بعد اب بہت سارے لوگ الگ الگ انداز میں باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج سے 8 دن پہلے بھی دبئی کا بڑا برا حال ہوا، بہت برا حال ہوا اور کافی نقصان ہوا۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ سعودی عرب، UAE، یہ اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے علاقوں میں جیسے خود سعودی حکمران کہیں پر شراب کی دکانیں کھلوا رہا ہے تو بالکل زمانے کے ساتھ کھڑے رہنے کے چکر میں ننگے ناچ کو بھی عام کر رہا ہے، اور دبئی تو آپ جانتے ہیں کہ عیاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملکوں کے حکمرانوں نے ابھی بھی اگر عقل نہیں پکڑی تو اللہ کا عذاب ان پر بڑا سخت آئے گا، جس کی شاید شروعات ہو چکی ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ مظلوم فلسطینیوں کا درد، 40,000 شہیدوں کا درد اب اپنے تو چھوڑو بلکہ اپنوں سے زیادہ غیروں کو ستایا۔ اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس، نان مسلم، ہندو، امریکہ، فرانس، وینزویلا،
ان تمام یونیورسٹی میں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ فلسطین کے سمرتھن اور فلسطین کے مظلوموں کے سپورٹ میں آندولن کر رہے ہیں، اور امریکہ ان کو گرفتار بھی کر رہا ہے، ان پر پابندیاں بھی لگا رہا ہے، ان کو کالج سے نکالا بھی جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اسٹوڈنٹس کا آندولن ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آندولن کرنے والے گزشتہ کل اسرائیلی پی ایم یعنی بنجامن نیتن یاہو کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن خیر، یہ خبر بہت اچھی ہے کہ امریکہ سے لے کے فرانس تک اور لندن تک لاکھوں اسٹوڈنٹس فلسطینیوں کے حق میں میدان میں اتر آئے ہیں، آندولن کر رہے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ آتنکوادی اسرائیل کو ہتھیار دینا، اس کی مدد کرنا بند کرے اور اسرائیل جنگ بند کرے، کیونکہ اسرائیل نے ہزاروں بے قصور چھوٹے چھوٹے معصوم 13,000 بچوں کی جان لی ہے، 12,000 سے زیادہ عورتوں کی، مہیلاؤں کی جان لی ہے، اور 40,000 کے قریب سول سٹیزنز عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف اب اسٹوڈنٹس میدان میں اتر آئے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جسے میں میرے لیے اور بھارت واسیوں کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بڑی اچھی خبر کہوں گا کہ اقوام متحدہ میں UNO میں الحمدللہ ہندوستان نے فلسطین کی کھل کر حمایت کی، یعنی ہندوستان نے اسرائیل کو بڑا جھٹکا دیا۔ امید ہے کہ فلسطین کے اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننے کی کوشش پر نظر ثانی کی جائے گی۔ فلسطین کے تعلق سے ہندوستان کا ایک ایسا موقف سامنے آیا ہے جو اسرائیل کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں اسرائیل اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کی کھل کر حمایت کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے کہا ہے کہ ہندوستان اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے تاکہ فلسطین کے لوگ محفوظ سرحدوں کے اندر ایک آزاد ملک میں رہ سکیں۔ اور یہی نہیں، ہندوستان نے اقوام متحدہ میں UNO میں فلسطین کی رکنیت کی درخواست پر دوبارہ غور کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ ناظرین، ایک اچھی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو مسلمان یہ سوچتے ہو کہ بے وقوف کیا ہوتا بائیکاٹ سے، پروڈکٹ کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا اگر ہم نے پیپسی چھوڑ دیے، تو بہت کچھ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ خبر بتا رہی ہے۔ جی ہاں، بائیکاٹ مہم کا اثر اتنا زبردست پڑا کہ امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی نے ملیشیا میں اپنے آؤٹ لیٹس بند کر دیے۔ مشہور فاسٹ فوڈ کمپنی KFC نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے ری ایکشن میں ہونے والے بائیکاٹ کے بعد ملیشیا میں اپنے 100 سے زیادہ آؤٹ لیٹس بند کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے اقدامات اور اسرائیل کے آتنکواد اور اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے دیگر مسلم ملکوں کی طرح ملیشیا میں بھی مغربی فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ملیشیا میں KFC اور پیزا ہٹ ریسٹورانٹ چلانے والی کمپنیوں نے سخت معاشی حالات کی وجہ بتاتے ہوئے KFC کے آؤٹ لیٹس کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں پھر ہندوستان نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ KFC، میکڈونلڈز اور پیزا ہٹ، یہ جتنے بھی اسرائیلی، برطانیہ اور امریکہ کے پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ پینے والے ہو یا کھانے والے ہو، ان تمام کا بائیکاٹ شروع کر دو۔ بلکہ مسلمانوں سے تو میں کہوں گا کہ یہ سوچا کرو پیپسی پینے سے پہلے، کوکا کولا پینے سے پہلے، اور برطانیہ، امریکہ اور فرانس یا اسرائیل کے پروڈکٹس پینے سے پہلے کہ ہم معصوم فلسطینی شہید بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر غزہ کے ہی حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی جسے میں کہتا ہوں ٹیررسٹ، بنجامن نیتن یاہو، اسرائیل کا PM، جی ہاں، میں کھل کر انہیں آتنکوادی کہتا ہوں، اور دنیا کا کوئی ایک چینل ایسا بتا دو جو اتنا سخت لفظ استعمال کرتا ہو۔
आतंकवादियों को मैं आतंकवादी ही कहता हूं। जिस आतंकवादी ने 40,000 आम शहरियों को कत्ल कर दिया, 13,000 मासूम बच्चों को मार दिया, 12,000 बेकसूर औरतों को मार दिया, मैं उससे आतंकवादी न कहूं तो क्या कहूं। खैर, नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी मुआहदा हो या ना हो, रिफा पर हमला करना है। यानी इस आतंकवादी के मुंह को खून लग गया है। जैसे कुत्ते और सूअर या शेर के खून या जंगली दरिंदे के मुंह को खून लग जाता है तो वो खून ही तलाश करता है, ऐसी नेतन्याहू के मुंह को खून लग गया है। जी हाँ, बच्चे जब कत्ल होते हैं तो उसको खुशी होती है, मासूम जब मारे जाते हैं तो उसे खुशी होती है। इसलिए नेतन्याहू ये ऐलान कर रहा है कि जंगबंदी का एग्रीमेंट हो या ना हो, रफा पर मुझे हमला करना है। इजरायली वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है। खैर, जो भी हो, इंशाअल्लाह फ़लस्तीनी और मुजाहिदीन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीनी भी पूरी तरीके से बाकायदा 7 महीनों से इजरायली आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। और अब इजरायली आतंकवादियों का यह हाल हुआ है कि खबर इस वक्त आ रही है कि इजरायली फलस्तीनियों के जानवर भी चुराने लगे, बकरी भेड़ वगैरह। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायलियों ने चंद हफ्तों में फलस्तीनियों के 450 जानवर मवेशी चुराए। मवेशी चोरी करने के वाक़यात मगरबी किनारे में हुए हैं। इंतहा पसंद यहूदी फौजी वर्दी में वारदातें कर रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक कई इंतहा पसंद यहूदियों पर अमेरिका ने हाल ही में सफरी पाबंदियां आयद कर दी है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट